درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ اللہ متم بدوام ملک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین. تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو. پہلے اس سے ایک آیت گزری ہے. اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ حج کے لیے جاؤ تو اپنا زاد راہ یعنی سفر خرچ کھانے پینے اوڑھنے بچھانے کا لے کے جاؤ. وہاں جا کے مانگنا شروع مت کرو، چونکہ ہر آدمی اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے. خیرات بانٹنے کے لیے کسی کے پاس ہوتا نہیں، اور ہوتا بھی ہے تو اسلام مانگنا اچھا نہیں سمجھتے اسے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اوپر والا مطلب دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. قرآن و حدیث میں جگہ جگہ صدقات بانٹنے، خیرات کرنے، دینے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، کہیں لینے کی فضیلت نہیں بیان کی گئی، کیونکہ اسلام آپ کو چاہتا ہی نہیں. ایک جگہ سرکار نے ارشاد فرمایا السؤال ذل، مانگنا ذلت کا کام ہے، اور اسلام آپ کو عزت دینا چاہتا ہے، ذلت نہیں دینا. تو اب کل یہ بات پہلے گزری ہے، اس سے پہلی والی آیت میں کچھ حاجی حج کرنے جاتے تھے اور گھر سے کہتے تھے ہم تو اللہ کے راہ پہ نکل پڑے ہیں، اللہ والے ہیں ہم تو، اور وہاں جا کر کے لوگوں کے پاس مانگنا شروع کر دیتے تھے کھانے پینے وغیرہ کی چیزیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حکم فرمایا کہ نہیں، زاد راہ ساتھ میں لے کے جاؤ. حج کرنے جانا ہے تو اپنا خرچہ اپنے ساتھ لے جاؤ. اب یہ بات ہو گئی تو اب ایک بات اور ہوئی. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو وہاں جا کر کے یا مکہ مکرمہ جاتے میں راستے میں اپنا خرچہ نکالنے کے چکر میں تھوڑی بہت تجارت کر لیتے تھے. وہ کیسا تھا، ہمارے ہندوستان سے کچھ لوگ جیسے جاتے تھے، ایک زمانہ تھا یہاں مسالے وغیرہ بہت عمدہ ملا کرتے ہیں، یہ مسالے لے جاتے وہاں بیچ لیتے، اس کی جگہ پہ وہاں کی چیزیں لے لیتے تو سفر بھی ہو جاتا. کچھ اپنے اونٹ گھوڑے لے کے چلتے تو دیکھتے کوئی پیدل چل رہا ہے، چل میاں 1 درہم دے دے، تیرے کو اونٹ پہ بٹھا کے لے جا لیتا ہوں، تو تھوڑا تجارت ہو جاتی تھی. کچھ لوگ ایسے تھے، اس میں آج بھی ہے، یہ لوگوں کا مزاج رہتا ہے. کچھ لوگ کہتے نہیں تم تو عبادت کرنے آئے کہ تجارت کرنے آئے ہوئی، یہ غلط ہے، یہ ہے نا. کچھ لوگ ایک دم سرے سے اس کو نکارنے لگتے تھے، یہ غلط بات ہے. آج کل بھی ہمارے سنیوں میں ہے نا، کئی باتوں میں خود معاملے کی تہ نہیں جانیں گے، فتویٰ پہلے ہی سنا دیں گے، حکم دینے کے لیے بے چین رہتے ہیں ہم لوگ، ہے نا. تو ایسا لوگ رہے ہیں جو کہتے تھے یہ غلط کر دیے تم نے، حج بیکار کر دیے، یہ تو تجارت کر لی ہے، تم حج کرنے آئے کہ تجارت کرنے آئے، طرح طرح کی بات ہے. اللہ پاک اجازت دے رہا ہے، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو. جب تک حج کے اعمال میں رکاوٹ نہ بنے تم چلتے پھرتے مکہ میں بھی خرید فروخت کر سکتے ہو. اگر یہ ناجائز قرار دے دیا جائے تو لوگوں کی تو معیشت تنگ ہو جائے گی. اور خاص اہل مکہ کا جو معاملہ تھا، آج بھی معاملہ ہے، وہ حج کے زمانے کی تجارت سال بھر کھاتے ہیں، ہے نا. 1-2 مہینہ جو اچھی تجارت ان کی ہو جاتی ہے. اب اگر لینا دینا ہی بند کر دیا جائے تو وہ بیچارے تو پھر کمانے کے لیے باہر جانا پڑے گا، ہے نا. ان کا گھر کیسے چلے گا؟ مکے میں فصل تو ہوتی نہیں، کھیتی تو ہے ہی نہیں. اور حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر رہنا باقی ہے. سب سے عمدہ پھلوں میں سے رزق مکہ والوں کو ملنا ہے، تو یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے. تو کیسے ہوگا؟ بنا پیسے کے ہو جائے گا کیا؟ تو تجارت وہاں اللہ نے اجازت دی، مگر کیسی نیت ہو کہ ہم اپنے حج کے نیک کام میں جو آئے ہیں اس میں رکاوٹ نہ بنے، ان میں مددگار ہو جائے. مثال اس کی جیسے حبش وغیرہ کے کچھ لوگ آتے ہیں، سیریا وغیرہ کے بھی کچھ لوگ آتے ہیں، یمنی لوگ آتے ہیں، کچھ حج کرنے آتے ہیں وہ، مگر دیکھتے ہیں یہ کمزور بھائی ہمارا نہیں کچھ کر پا رہا ہے، ارکان ڈھنگ سے ادا نہیں کر رہا ہے، اٹھا کے کاندھے پہ دھر لیا، چل ایسا دوڑتے ہیں، سمجھ گئے.
تھوڑی خدمت بھی کر لیا اور اس کے بدلے میں یہ بھی تھوڑی خدمت کر دیتا، لے 2 ریال رکھ لے، ہے نا؟ تو یہ جائز ہے، ارکان بھی ادا ہو رہے ہیں۔ ہاں، ارکان میں اگر رکاوٹ بنے ایسی تجارت، جیسے کچھ لوگ ہمارے ہندوستان سے کچھ دنوں پہلے تک جاتے تھے، وہاں سونا سستا ملتا تھا، ہے نا؟ تو یہ پیسے بھر کے لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے نماز روزہ عبادت ریاضت سے کیا مطلب ہے؟ وہ تو گئے ہیں سونے کی نیت سے، تو کہاں عمدہ ملے، کم سے کم دام میں کہاں مل جائے، وہ بازار ڈھونڈتے رہتے تھے۔ آج بھی کئی لوگ حج کرنے جاتے ہیں، وہ آ کر کے وہاں لطف لذت عبادت میں کیا ملی یہ تو نہیں بتائیں گے، کیا بازار ہے مکے کا، وہ جو مسفلہ والا بازار ہے نا، دیکھتے ہی بنتا ہے۔ تو آپ جو کرنے گئے ہو وہ کرو، شریعت میں اللہ نے آپ کو مکہ میں خریدنے بیچنے کی اجازت دی، مگر تجارت یا دنیا کمانے کی نیت سے نہیں، بلکہ حج کا ساتھ دینے کے حساب سے۔ ایسی تجارت کرو کہ تم کو محتاج نہ ہونا پڑ جائے کسی کا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس تجارت میں ہی لگ جاؤ، ہے نا؟ الہ آباد وغیرہ میں ہر گھر کا 1-2 لڑکا مکے میں، جدہ میں، مدینے میں ملے گا آپ کو۔ وہ کیا کرتے ہیں، اگر وہاں کام کرنے کی نیت سے ویزا خریدتے ہیں تو 1.5 لاکھ 2.5 لاکھ روپے کا ویزا ملتا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، عمرہ کا بناتے ہیں پلان، 25,000 روپے اکٹھا کیے، عمرہ کی نیت سے گئے، وہاں جا کر کے چھپ گئے، اور فیکٹریوں میں، کارخانوں میں یا بڑے شیخوں کے یہاں اندر ہی اندر گھریلو کام کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں وہاں۔ جب واپس آنا ہوتا ہے 2 سال 2.5 سال 3 سال پیسہ کما لیا، اچھا، ایسے لوگ جو ہے نا وہ چونکہ جائز طریقے پر وہاں نہیں رہ رہے، وہ تو پیسہ کمانے گئے ہیں، چھپ کے کما رہے ہیں، جب ان کو پیسہ ویسا گھر بھیجنا ہوتا ہے تو جو لوگ ہر خاندان میں سے کوئی نہ کوئی ہے ہی، تو جو جائز طریقے پر رہ رہے ویزا وغیرہ لے کے، ان کے ذریعے پیسے ویسے گھر پہنچا دیے، اب یہ شان سے پان کھا کے گھوم رہے ہیں، وہاں کی پولیس پکڑے گی، ہاں کیا ہے، جائزہ، مطلب ویزا دکھاؤ کہاں ہے تمہارا، تم تو انڈین ہو، کہاں ہے؟ اب یہ فقط تو کہتا ہے، مطلب گما دیا، وہ نہیں مانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈین ایسے ہی چالاک ہے، وہ باندھتے لپیٹتے بمبئی دلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اٹھا کے۔ ہاں تو کتنے کو قید میں رکھیں گے، 2.5 لاکھ لوگوں کو قید میں رکھیں گے تو کتنا کھلانا پڑے گا، اٹھائے ہندوستان چھوڑ کے گئی ہے، تو یہی چاہتے ہی ہیں کہ بنا کرایہ کے ہندوستان پہنچا جاتے ہیں ہم، کرایہ بھی بچ جاتا ہے، صرف جانے کا کرایہ لگتا ہے، لا کے یہاں دلی میں بمبئی میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک سسٹم بنا لیا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ بھی نہیں، اللہ کے گھر عبادت کی نیت سے آتے ہو تو ٹھیک ہے عبادت کرو، مگر ساتھ میں ہم تجارت کی لین دین کی اجازت دے رہے ہیں، چونکہ انسانی ضروریات اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کھیل کے تجارت میں ہی لگ جاؤ کھل کے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب عرفات سے پلٹو، عرفات ایک مقام کا نام ہے جو موقف ہے، یہ ہے 9 ذی الحجہ کو وہاں پہ ٹھہرنا ہے، یہی ہے اصل حج کا اصل رکن، عرفات۔ یہ کیا ہے، ایک میدان ہے، عرفات کے میدان میں ہی ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، اب کاٹ پیٹ کر برابر کر دیے، چھوٹا سا ایک نشان رکھ دیے، پہلے ایک پہاڑ ہوا کرتا تھا جبل رحمت، جنت سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جو زمین پہ بھیجا گیا نا، تو حضرت آدم ہندوستان میں اتارے گئے تھے اور حضرت حوا جدہ میں اتاری گئی تھی، دونوں رو رہے تھے، ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے تھے، ڈھونڈ رہے، ان کی توبہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جب تمہاری توبہ قبول ہوگی تو دونوں کی ملاقات ہو جائے گی، جاؤ الگ الگ۔ 300 سال تک روئے، کتنے دن روئے؟ ہاں، آخر میں حضرت آدم عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے دامن میں دعا کر رہے تھے، یا اللہ محمد کے واسطے سے سوال کرتا ہوں بخش دے۔ اللہ نے فرمایا آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا، ابھی تو ہم نے ان کا جسم بنایا نہیں۔ عرض کیا پروردگار، جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا میں نے عرش کے ستونوں پر، حوروں کی پیشانیوں پر، جنت کے بالا خانوں پر، جنت کے پھولوں کی پتیوں پر، ہر جگہ محمد چمکتا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر جگہ تو نے لکھا تھا۔ میں اس دن سے جانتا ہوں پروردگار کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے آج اس کا وسیلہ دے دیا، سمجھ گئے؟ اور کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ یہ جو وسیلہ دیا تھا تو ایسے نہیں دیا تھا، بلکہ اللہ نے فرمایا تھا آدم علیہ السلام رو رہے ہیں
وقت آ گیا ہے، جگہ صحیح پہنچ چکے ہیں، جبریل اب ان کو ان کا سبق یاد دلا دو۔ تو جبریل پہلے آسمان پہ آئے اور انہوں نے بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا۔ جب یہ پڑھے تو آدم کو یاد آ گئی، اے باپ رے یہ میں بھول گیا تھا۔ تب انہوں نے سوال کیا اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اللہ محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں مجھے بخش دے۔ تو اللہ نے بخش دیا، اور جیسے بخشش کا مزدہ ملا سجدے سے سر اٹھائے تو دیکھتے کیا ہے سامنے سے کوئی آ رہا ہے، آپ ان کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آپ کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ حضرت حوا تھی، آپ حضرت آدم تھے، چونکہ آپ دونوں کے علاوہ کوئی انسان تو تھے نہیں دنیا میں۔ پہچان لیے ایک دوسرے کو، اس لیے اس میدان کا نام عرفات ہو گیا۔ عرفات میں نے پہچاننا، وہاں آدم کی توبہ قبول ہوئی، وہاں ایک دوسرے سے دونوں ملے اور انسانی آبادی وہاں سے پھر شروع ہوئی، سمجھ گئے؟ تو یہ دونوں وہاں ملے تھے۔ ہم کو بھی حج کا اہم رکن یہ دیا گیا کہ وہاں جا کے کھڑے رہو۔ آدم کھڑے تھے، حوا کھڑی تھی، سمجھ گئے؟ ہمارے رسول بھی جا کے وہاں کھڑے رہے، ٹھہرے، وقوف کیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم عرفات سے پلٹو، ٹھہرنے کے بعد پھر جب وہاں سے چلو، افاضہ کرو، یہ وہی مقام ہے۔ جبل رحمت کے زیادہ سے زیادہ قریب جانے کی کوشش کرنی چاہیے، ہے نا؟ اب ہم لوگ تو ایسا ہے کہ تھکے تھکائے زندگی جی لینے کے بعد جاتے ہیں، قبر میں پاؤں لٹکائے جاتے ہیں، تو جہاں ہمارا خیمہ لگ گیا بس وہیں پہ ہم خیمہ سے باہر نہیں جاتے۔ اب ایسا ہے کہ نہ بھاشا سمجھتے نہ بولی۔ پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں، زندگی مسلمان کے گھر میں گزر گئی، 60 سال تک دنیا کمائے، ریٹائر ہو گئے، اس کے بعد تو حج کرنے کی توفیق ملتی جا رہے ہیں، مگر عربی زبان جو ہم کو ہماری جنت میں ملے گی اللہ نے پہلے ہی سے ہم کو دے دیا ہے نا، اس کی کچھ بھی تیاری نہیں ہے ہمارے پاس۔ بہرحال جاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے رہتے ہیں، بات کیا کریں گے، سمجھیں گے کیا، حالانکہ پوری دنیا ہے وہاں عرفات کے میدان میں۔ آپ یہ سمجھو کہ صرف عرب لوگ ہیں، غلط سوچ رہے ہیں آپ پاکستان کے لوگ پائیں گے، آپ بنگلہ دیش کے لوگ پائیں گے، آپ سری لنکا کے پائیں گے، آپ نیپال کے پائیں گے، آپ انڈیا کے پائیں گے۔ انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، 1,22,000 کتنے تو حاجی انڈیا کے جاتے ہیں، سمجھ گئے؟ اتنے حاجی تو انڈیا کے اکیلے رہتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی مل جائے گا نا آپ کی بولی سمجھنے والا، آپ نہیں سمجھ رہے ہو کسی کی، کوئی تو آپ کی سمجھے گا، مگر اسی ڈر سے باہر نہیں نکلتے۔ جہاں خیمہ ہے نمبر، ہاں یہ گھس گئے، نکلنا ہی نہیں بھیا، گم جائیں گے تو اتنے لوگوں کی بھیڑ میں۔ ہم لوگ کو گمنے کا بڑا خوف ہے۔ حالانکہ عشق الہی جو اللہ کے متوالے ہوتے ہیں، اللہ کے طلب میں جو نکلتے ہیں، وہ تو پہلے سے اپنے آپ کو گمائے رہتے ہیں، ان کو اپنا شعور کہاں ہے نا؟ مگر ہم کو ہر چیز کا ہی خیال رہتا ہے، وہاں جو کرنے گئے اس کرنے کا ہی خیال نہیں رہتا۔ کھجور کتنا لینا ہے، مصلی جانماز کہاں سے لیں گے، زمزم شریف کی ڈبیاں ناگپور سے لینا پڑے گی، وہ سب کا پیسہ جوڑ کے رکھتے ہیں بچا کے، اس کا بڑا خیال رہتا ہے۔ اب جو کرنے آئے ہیں اس کا خیال نہیں ہے، اس کے لیے دور جہاں پڑے گئی ہے، جہاں ٹکا دیا وہیں جمے رہو، بس آئے کہ اپنی یہیں پہ اسی کو پکڑنا ہے۔ ہمارے بھائی لوگ اور کیا کہتے ہیں، اچھا ہے ایک دم چوراہے پہ بالکل ہم کو جگہ مل گئی، یہیں پہ بس کھڑی ہوتی ہے، ہم کو کہیں جانا ہی نہیں پڑے گا۔ طریقہ کیا ہے، آپ جاؤ عرفات کے میدان میں اترے، ٹھیک ہے آپ کا خیمہ وہاں اپنا جھولا رکھو، نکل جاؤ جبل رحمت کی طرح، بھائی پوچھو، جتنا قریب پہنچ سکو جبل رحمت کے قریب پہنچو اور دعا مانگو، آپ کا رب قبول فرماتا ہے، محل اجابت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کے دادا آدم کی دعا قبول ہوئی، ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اس جگہ کو تو اس عظمت کی نیت سے بھی دیکھنا اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے رسول کا نام لیا تھا تو قبول ہوئی تھی، ورنہ آدم خود بھی تو نبی تھے، 300 سال رڑایا اللہ تعالیٰ نے، جب تک حبیب کا نام نہیں لیا تو نبی کی قبول نہیں کی۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ آج کچھ لوگ حضور کا نام چھوڑ کے اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جب نبی نہیں پہنچ سکے، نبی کی توبہ قبول نہیں ہوئی حضور کے بغیر، تو یہ غبی کی کہاں قبول ہو جائے گی؟ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو وہ جگہ تو ہمارے لیے دیکھنا ایمان کے اس پہلو سے بھی بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم گئے ہی ہیں، اگر مان لو گم ہی گئے تو جس کی طلب میں گم ہوئے
اس طلب میں گم ہو جانا بھی تو بہت بڑی نیک بختی ہے. ہاں بڑے بڑے اولیاء کرام کو دیکھیے اپنا گھر بار بال بچے سب بھول گئے اللہ کی طلب میں, پتہ ہی نہیں ان کو. حضور مجاہد ملت کے آخر وقت میں ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ سہو کا عالم طاری رہتا تھا آپ کے اوپر, شکر چھایا رہتا. آخر میں مسجد کے دروازے پہ جا کے کھڑے رہتے, اب کیسا گھسوں, یاد نہیں رہتا تب دہنا پیر کون سا بایاں پیر کون سا ہے, مگر مسجد کے ادب کا بڑا بار خیال رکھتا تھا اور اپنا نہیں یاد رکھتا تھا. دیکھیے فرق دیکھیے, ہم اپنی ہر چیز یاد رکھتے ہیں اور دربار کی یاد نہیں رہتی, دین کی چیزیں بھول جاتے ہیں. اور ہمارے بزرگ کیسے تھے, وہ اپنا بھول گئے تھے مگر مسجد اللہ کا دربار ہے یہ یاد تھا. تو دروازے پہ جا کے کھڑے رہتے, کوئی مرید آتا پھر پکڑ کے حضور پھر دہنا پیر اندر ڈالتے, یعنی دھیان دلانا پڑتا تھا کہ دہنا پیر یہ ہے بایاں یہ ہے, سمجھ گئے. تو اس کی طلب میں جو اپنے آپ کو گما دینا, یہ گما دینا بھی بڑی سعادت مندی کی بات ہے. بہرحال اللہ توفیق خیر عطا فرمائے. جب آپ جائیں تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جبل رحمت کے دامن تک پہنچیں. اس پہاڑ کا نام ہی رحمت کا پہاڑ. اب اگرچہ بہت بڑا ہے نہیں, چھوٹا سا نشان رہ گیا ہے, کاٹ پٹ کے برابر کر دیے, پھر بھی ہو سکے تو اس کے پاس جانے کی کوشش کیجیے اور رو رو کے اپنی گناہوں کی معافی مانگیے. کوئی نہیں سن رہا, آپ کا رب سن رہا ہے. وہ جگہ ہے جہاں آپ کے رب نے آپ کے دادا کی دعا قبول کی ہے نا. ہمارے باپ کی دعا قبول کی نا, تو ہماری کیوں نہیں کرے گا. ہمارے باپ کی دعا ہمارے نبی کا نام لینے سے قبول کی, تو وہ تو ہمارے ہی نبی ہیں ہے نا. ہم کو تو بتایا بھی ہے اللہ نے کہ انہی کا نام لے لینا ہے تم کو. عرفات میں وقوف فرض ہے, کیونکہ افاضہ بلا وقوف کے نہیں سوچا جا سکتا. تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو, تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو. کیا بات ہے, عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو, یعنی تسبیح و تحلیل پڑھو, تکبیر اور ثنا دعا, اور ساتھ میں وہاں سے پلٹنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز. عرفات کے میدان میں جو ہے نا, اکٹھے ہم کو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنی پڑتی ہے. ایک اذان ہوتی ہے 2 مرتبہ اقامت کے ساتھ, وہاں پہ ہوتی ہے امام اعظم کی ضرورت. امام اعظم مطلب پوری دنیا اسلام جس امام پر متفق ہو جائے. اب جب وہاں ایسا امام نہ رہے تو پھر اکیلے پڑھے اور اپنے اپنے وقتوں پہ پڑھے. پھر جمع کرنے کا, جمع بین الصلاتین کا حکم پھر نہیں ہے. اور اگر امام اعظم ہو جیسے اب تک ہوتا آیا ہے پرانے زمانے سے, ظہر اور عصر دونوں نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں. عصر کے وقت میں پڑھتے ہیں ظہر, وہ قضا نہیں ہوتی, ادا ہے وہ. اس دن وہاں والوں کے لیے ظہر کا وقت پورا ہی دن ہے, زوال سے لے کر کے غروب آفتاب تک ان کا ظہر کا وقت ہے, اور وہی عصر کا ہے کہ دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور ایسی وہاں سے جب واپس پلٹیں گے, عرفات کے میدان سے پلٹ کر کے آئیں گے, تو پھر اللہ کا ذکر کرو, یعنی مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھو. جی, مشعر حرام کے پاس, مشعر حرام جبل قزح, وہاں پہ امام وقوف کرتا ہے, امام ٹھہرتا ہے. وادی محصر کے سوا تمام مزدلفہ موقف ہے. مزدلفہ کے تمام میدان میں آپ وقوف کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے. سمجھ گئے. اور اس دن کا کمال دیکھیے, مغرب کا وقت اس دن فجر تک رہتا ہے. وہاں والوں کے لیے قضا نہیں ہے مغرب میں, فجر تک مطلب جب عشاء کا وقت ہے, چونکہ دونوں کو نماز کو اکٹھا پڑھنا ہے. تو جب پڑھیں گے رات ڈھلنے کے بعد پڑھیں گے, عشاء کا وقت تو ہے نا, تو مغرب کا بھی ہے. مگر یہ سب ہے تب جب امام اعظم موجود ہو, غیر مختلف. اب تو یہ مختلف ہی ہو گیا امام. اب تو یوں کہنا چاہیے کہ بدعقیدگی آ گئی. تو اب یہ ہے کہ مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھو, عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھو, اکیلے پڑھو.
اگرچہ تمام میدان تمام ہی مزدلفہ موقف ہے، کہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں آپ، لیکن مشعر حرام کے پاس پہنچ جانا افضل ہے. جیسے کہ وہاں جبل رحمت کے پاس، عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے پاس وقوف کرنا افضل ہے، ایسے یہاں مشعر حرام کے پاس مغرب اور عشاء کے لیے. اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک اس سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے اور ذکر و عبادت کے طریقے نہیں جانتے تھے. اللہ نے تمہیں ہدایت فرمائی، اس ہدایت کے شکریہ کے طور پر بھی اللہ کا ذکر، تسبیح و تحلیل کرو، وہاں پہ بلند آواز سے ذکر کرو، لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھتے رہو. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. یہ حکم خاص قریش کے لوگوں کے لیے ہے. قریش کے لوگوں کا ایسا تھا کہ یہ مکہ سے تو نکلتے تھے، عرفات نہیں جانتے تھے، مزدلفہ میں ہی ٹھہرے رہتے تھے. باقی کے لوگ عرفات جاتے تھے، عرفات کے میدان میں وقوف کرتے، دن بھر کی دھوپ، وہاں دھوپ پڑتی ہے، کھلا میدان ہے، دن بھر کی دھوپ کاٹ کے جب وہ وہاں سے پلٹتے تھے مغرب کے وقت یہاں آتے تھے مزدلفہ میں، پھر یہ مزدلفہ میں ان لوگوں کے ساتھ واپس آ جاتے تھے اور اس کو اپنی شان شمار کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے وہ غریب لوگ ہیں، ان کو دھوپ میں جانے کی ضرورت ہے، ہم تو قریش کے لوگ ہیں، ہمارا وقوف یہیں پہ ہوگا. وہ مزدلفہ میں ہی وقوف کر لیتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے. تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیو، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں. مطلب تم بھی عرفات کے میدان تک میں جاؤ اور وہاں سے پلٹو. ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے مزدلفہ سے ہی پلٹ جانا ہے اور اس کو تم اپنی شان شمار کر رہو، ایسا نہیں ہے. فرما برداری یہ ہے کہ تم بھی وہاں تک جاؤ جہاں تک لوگ جاتے ہیں اور وہیں سے تم بھی پلٹو. اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو، ارکان حج جب ادا کر لو، تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے. یہ عرب میں یہ مفاخرت کا دور چلتا تھا، قریش کے لوگ خاص طور سے اس میں آگے آگے تھے. حج ہوگا، آپ جمع ہو کر کے ڈینگے مارنا، ہمارے باپ کی کیا شان، ہمارے دادا کی کیا شان ہے نا، اپنے باپ دادا کی لمبی لمبی شانیں بیان کرنا اور خوب تعریفیں کرنا، یہ سب کرتے تھے. اللہ نے فرمایا یہ کام نہیں ہے، حج کے ارکان پورے کر چکے تو اب اللہ کا ذکر کرو کہ اس نے تم کو اپنے فضل سے کروا دیا. یہ تو ان کے شان نزول میں بات آئی، لیکن حکم سب کے لیے عام ہے، ہمارے لیے بھی ہے. تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دولت اس نے دیا، جانے کی توفیق اس نے دی، راستہ اس نے بنایا، حکم اس نے دیا، طریقہ اس نے بتایا، سب کچھ اس نے کیا. تو ہم جا کر کے اگر کر لیے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو حج بھی کروا دیا ہے نا، بجائے اس کے کہ ہم لوگ اللہ کا شکریہ ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف راغب ہو جائیں. وہاں سے پلٹ کے آتے ہیں تو پھر کیا بات ہے، اپنے آپ کو دو منزلہ اوپر سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم کوئی چیز ہے، ہم کوئی ہمارا نام بنا حاجی صاحب کے بول دے تو پارا چڑھ جاتا ہے ہمارا. ہمارے خاندان میں کوئی حاجی نہیں، کیا نام لینے کی تمیز نہیں تم کو؟ حاجی محمد فلاں نام ہے میرا، خالی نام کوئی لے لے تو ایسا بولتے ہیں. تمیز نہیں آتی تم کو؟ باپ دادا نے سکھایا نہیں؟ تمہارے خاندان میں کوئی حاجی نہیں ہے؟ حاجی محمد فلاں ہوں میں. دستخط کریں گے بھئی آپ کا نام 1.5 کلومیٹر لمبا ہے، اس سے مطلب نہیں. دستخط آدمی چھوٹا سا کرتا ہے نا، لیکن حج کر کے آنے کے بعد حاجی صاحب تو پہلے لکھتے ہیں، اس کے بعد دستخط کرتے ہیں، ہے نا. یہ ہندوستان کے یہاں کے تہذیب و ثقافت کا اثر ہو گیا ہے. یہاں آدمی اپنے نام کے آگے لکھتا ہے شریمان فلانے صاحب، شری. تم خود اپنے آپ کو شری کہہ رہے ہو، ہم تو بیڑی بھی نہیں سمجھتے تم کو، ہے نا. اسلام اس کو نہیں سکھاتا، اسلام عاجزی کا درس دیتا ہے. اپنے آپ کو چھوٹا مان کے چلو، سمجھ گئے، عاجزی انکساری چاہیے. اچھا تو یہ بات آئی
کہ حج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب ارکان پوری طور سے ادا کروا دیے، تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے نا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، اب دیکھیے حج کر کے آئیں گے، ایک تو آپ کو بنا پوچھے وہاں کی باتیں بتانا شروع کر دیں گے، بلکہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع مل جائے کہ میں وہاں کا ذکر چھیڑ دوں، جو لوگ نہیں جانتے وہ بھی جان لیں کہ ماں بدولت حاجی صاحب ہیں، ہے نا۔ افطار کرنے بیٹھے، کھجور، ارے کھجور تو مکے کا کھجور تھا آدمی دوسرے سن لیں گے، ہاں مکے ہو کے آئے ہیں مطلب، ہے نا۔ گرمی ہے، ٹھنڈا پانی تو مکہ مکرمہ کا پانی تھا، کیا پانی تھا۔ ہاں لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں حاجی صاحب ہیں، حج کر کے آئے۔ اور ایسے نہیں تو کھود کی یاد دلوائیں گے، ذکر کریں گے، اور پھر اگر پوچھ لیا مطلب آپ حج سے آئے، اللہ کا کرم ہے آپ کی دعا سے ایک ایک رکن قاعدے سے ادا کر کے آیا۔ ہاں پورا البم ہے میرے پاس، ساری فوٹویں ہیں، ہے نا۔ ایک صاحب ہم کو زبردستی بلا کے لے جا کے دکھانے لگے بھی، پوری ویڈیو وغیرہ بنا کے لے آئے ہیں۔ آپ کو میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا چیز ہے؟ یہ تو بہت ضروری چیز ہے۔ میں گیا تو مجھے دکھانے لگے، میں نے کہا اس میں ضروری چیز کیا ہے بتاؤ؟ یہ تو حرام چیز ہے، آپ عبادت کرنے گئے تھے کہ یہ کام کرنے گئے تھے؟ تو وہ ہم سے ناراضے رہنے لگ گئے۔ صحیح بات بولنا بھی ہمت کا کام ہے آج کے دور میں۔ آپ کسی کو ٹوک دو ایک مرتبہ بس ہو گیا، وہ زندگی کے لیے دشمنی پان لیتا ہے۔ صحیح بات بول کے دیکھو، حالانکہ حق یہی ہے کہ آپ حق بات کو حق بول دو، کسی کو بھلا لگے برا لگے، یہ ہمارا حساب تھوڑی کرنے والے، ہمارا حساب اللہ کرنے والا ہے نا۔ ہم کو تو اس کو خوش کرنا ہے، باقی دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو خراب نہیں کرنا۔ بہرحال تو یہ کرتے ہیں بھائی لوگ، ایک ایک بات پہ وہاں کا ذکر لانا اور کچھ بھی کر لیے۔ ایک صاحب تو اتنا لمبا لمبا پھینکے میرے سامنے آ کے، میں نے کہا میرے پاس تو ٹکلا ہی ختم ہو گیا، کاہے میں لپیٹوں، اتنا لمبا لمبا پھینک رہے ہو۔ بولے 2 بجے سے 3 بجے کے بیچ میں رات میں ہماری دوستی ہو گئی تھی وہاں، ہم لوگوں کے لیے کعبہ شریف کا دروازہ کھول کے دیتے تھے، ہم لوگ اندر جا کے عبادت کرتے تھے۔ میں نے کہا اتنا بھی لمبا مت پھینکو نا یار، بادشاہ کے لیے نہیں کھولا جاتا، تمہاری دوستی ہو گئی تم کو کھول کے دیتے تھے۔ بولے دربان سے تعلقات، میں نے کہا کون سے دربان میں؟ وہ کعبے کی چابی کوئی دربان اربان کے پاس نہیں رہتی، تم کو اندر کھول کے دی۔ اندر بولے میں وہاں پہ جھاڑو پوچھا کیا، میں نے کہا بہت کچڑا رہتا ہوگا اندر، بیوقوفی والی بات ہے، کعبہ شریف کے اندر جھاڑو پوچھا کرنے جا رہے ہیں، 1 گھنٹہ عبادت ہے۔ تو آپ یقین نہیں مانو گے میں 1 مہینہ بیٹھا اندر۔ ارے باپ رے باپ، میں نے کہا 29 دن تو آپ کو گھر سے نکلے ہوئے واپس آ گئے، اب 1 مہینہ وہیں بیٹھے رہے، کیوں اتنا لمبا لمبا پھینک رہے ہو؟ میرا ٹکلا ختم ہے، کہاں پہ لپیٹوں گا اتنا بھی زیادہ مت پھینکو۔ تو یہ ایسے بھی ہیں، زیادہ بڑائیاں مارنے کے چکر میں کچھ بھی بول جاتے ہیں۔ وہ اپنے کو کیا سمجھتے ہیں کہ میں ہی دیکھ کے آیا ہوں، یہ تو ابھی گیا ہی نہیں ہے تو اس کو معلوم کیا ہوگا۔ اللہ کا کرم ہے میں گیا نہیں ہوں لیکن دنیا کو جانتا ہوں، اور یہ تو ہماری اپنی دنیا ہے، اس کو ہم نہیں جانیں گے تو پھر کس کو جانیں گے، ہے نا۔ کوئی صاحب جاتے ہیں تو وہ مسجد نبی شریف روضہ اقدس کے اندر تک جا کے آتے ہیں، وہ مزار کو چھو کے آئے، بولتے ہیں کیا باتیں کرتے ہو، کسی کی مجال نہیں ہے جا کے اندر گھس جائے اور چھو لے۔ یہ اتنا لمبا لمبا جھوٹ ہے، اس کو دن کو رات کہنے والا جھوٹ ہے، یہ ایک دم دن کو رات بول دیا آپ نے، رات کو دن کہہ دیا، ایسا سفید جھوٹ جس کو بولتے ہیں۔ ایسا کیوں کرو؟ اللہ فرما رہا ہے جیسے اللہ نے تم کو ارکان ادا کروا دیے نا، تو شکریہ یہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اس کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اپنے باپ دادا کے نہیں، اپنی بڑائی کا بات نہیں کیا کرو۔ اسی لیے یہ علامت دی گئی ہے کہ آدمی پہلے جتنا متقی پرہیزگار دیندار تھا، حج کر کے واپس آیا تو اس سے زیادہ پرہیزگار ہو گیا، تب سمجھو اس کا حج قبول ہوا، اور حج کر کے واپس آ کے اور اگر بگڑ گیا تو سمجھو وہ بیکار کر کے آ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں حج کر کے واپس آنے کے بعد بھی آدمی چوری کر لیتا ہے، جھوٹ ہی بول لیتا ہے، غیبتیں کرتا رہتا ہے، فالتو کی بڑائیاں مارتے رہتا ہے۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے صرف حاجی کا نام اپنایا ہے، باقی اور کچھ کیے نہیں، پیسہ کمایا اور پیسہ خرچ کر کے ایک ٹور کر کے آ گئے، وہاں کی ایک ایک چیز کی تعریف کر رہا ہے، کہاں کون سے پڑھے۔ ایک صاحب کو میں نے پوچھا، 2 مرتبہ حج کر کے آئے تھے وہاں، میں نے ایک مرتبہ پوچھا
یہ غار حرا جہاں پہ سرکار اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، وہ قرآن شریف کو نزول شروع ہوا، وہاں گئے، نہیں بولے وہ اونچا ہے. کتنا اونچا ہے معلوم ہے؟ سطح زمین سے 60 فٹ اونچی ہے، زیادہ اونچی نہیں ہے. نہیں اونچا ہے، نہیں چڑھ پائے گا. 1 ریال دیتے، حبشی لوگ کھڑے رہتے ہیں، وہ پالکی میں بٹھا کے لے جا لیتے ہیں، وہ بھی نہیں کر سکے. زنجیریں لگی ہیں، کھمبے گڑے ہوئے ہیں چاندی کے، پکڑو پکڑ کے چڑھ سکتے ہو، سیڑھی بنی ہوئی ہے. چڑھنے میں کیا تکلیف ہے؟ یہاں 6 منزلہ کے اوپر کوئی کھانے کی دعوت دیتے تو دوڑ کے چڑھ جاؤ، ہے نا. بریانی کی قیمت آپ کے نزدیک غار حرا سے زیادہ ہے. ہاں 6 منزلے اوپر کوئی دعوت دے دے، بڑے بڑے لان میں ہوٹلوں میں اونچے اونچے چلے جاتا ہے، نہیں جاتا آدمی. یہ بریانی ہے چلے جائیں گے. وہاں سرکار کے اوپر جب قرآن کی پہلی آیتیں نازل ہوئی، اس جگہ کو نہیں دیکھ کے آیا، 2 مرتبہ حج کر کے آئے. کیا کر کے آیا؟ بس وہی نام حاجی لگا دیا، پیسہ ہے خرچہ کر کے آ گئے، لیبل مل گیا. اب بتا رہے ہیں سب کو. اللہ فرما رہا ہے جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو. اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ کرو. اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، اللہ فرماتا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ دعا مانگنے کا ایک طریقہ. ہاں کچھ لوگ صرف دنیا کی چیزوں کا سوال کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وہ کافر ہو، ایسا سوال ہے، اس کو ہم دنیا میں دے بھی دیں تو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا اس کو. یہ بات یہاں کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تم اگر عبادات ریاضات کرتے ہو، حج کرنے بھی آتے ہو، تو دنیا مقصد مت رکھو، مقصد آخرت کو رکھو، ہے نا. اگرچہ حج دنیا میں ہوتا ہے، نماز دنیا میں پڑھتے ہیں، روزہ دنیا میں رکھتے ہیں، لیکن اس کا مقصد آخرت کو رکھنا چاہیے، تو اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ عمل ہوگا. اگر اس کو تم دنیا کے لیے کیے تو پھر آخرت میں تمہارا کیا ہے؟ بات وہی آئی نا. میں ایک دن بتایا تھا خواجہ صاحب کے، خواجہ فضل بن نیاز کے دونوں مریدوں کا، وہ جو نمک کے بدلے حج بیچ کے لاگ لیے تھے، ہے نا. وہی ہے، آپ نے بتا دیا حج کر کے آ رہا ہوں، تھوڑا نمک چاہیے، تو آپ کا حج گیا، جبکہ وہ پیدل چل کے حج کرنے گئے تھے. تو یہ انداز ہے شریعت کا. مزاج یہ ہے کہ ہم کر بھی لیں نا تو اس پہ یہ نہیں کہ ہم نے کر لیا، شکر ہے اللہ نے کروا دیا. سمجھ گئے؟ وہ بھی آدمی پوچھے تو کہنا چاہیے کہ ہاں بھائی جھوٹ بولنا چونکہ اسلام میں منع ہے. آپ حاجی صاحب ہیں، ہاں اللہ کے کرم سے اللہ نے کروا دیا، ہے نا. یہ کہہ سکتے نہ، یہ کہ بنا پوچھے ہم کو بتانا میں کھجلی رہتی ہے، بنا بتائے ہم کو چین ہی نہیں ملتا. مولانا ابو النور محمد بشیر صاحب نے ایک چٹکلا لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ٹرین میں ایک حاجی صاحب تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا کہ میں حاجی صاحب ہوں، تو ایک صاحب کے پاس جا کر کے بولے تھوڑا بیٹھنے دیں گے؟ دے دیا بیٹھنے. آدمی صحیح دکھتا ہے، بیٹھ گیا. تو آپ نے میرا نام نہیں پوچھا. اب اس کو کہہ رہے ہیں، اب بولے بیٹھنے کو آپ نے بولے تو جگہ دے دیا، بیٹھ جاؤ، اب نام پوچھ کے کیا کروں گا. ویسے بندے کو حاجی محمد شفیق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنی پوری بتا لیے، اپنی گفتگو پوری گئی ہے، چپ چاپ سن رہا ہے، ایک طرف دھیان بھی نہیں دے رہا. آخر میں کرے اور آپ نے اپنا نام تک نہیں بتایا. تو بولے میرا نام نمازی محمد رفیق ہے. بولے یہ تو نیا نہیں ہے، اس طرح کا نام ہوتا ہے نمازی محمد رفیق. بولے میاں حج کتنی مرتبہ کیا آپ نے؟ ایک بار. بولے آپ ایک بار حج کر کے حاجی محمد شفیق بن سکتے ہو، میں تو 5 بار نماز پڑھتا ہوں، تو نمازی محمد رفیق کیوں نہیں؟ سمجھ گئے؟ دکھاوا نہیں. اسلام چاہتا ہے کہ اپنا جو کچھ بھی کرو نا آخرت کو دماغ میں دھیان میں رکھتے ہوئے کرو. اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ کہتا ہے ہمیں دنیا میں دے، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور کوئی یوں کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. ہاں جو ایسی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. ایسوں کو ان کی کمائی میں سے حصہ ملنا ہے. جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے لیے مانگتے ہیں، ایسوں کو ان کی کمائی میں سے حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. تم یہ نہیں سمجھنا
کہ بہت لمبا ہے آخرت، کیا مانگنا، یہیں کے لیے مانگ لو، یہیں سے نپٹ جائیں گے، نہیں، حساب بہت جلد آنے والا ہے۔ ابھی اس کی تصویر میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت جلد حساب آنے والا ہے۔ آپ سوچو کہ یار حضور کے زمانے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، 1400 سال تو یوں ہو گئے، کہاں جلدی ہوا کیا؟ اصل میں قرآن ہر ایک انسان سے خطاب فرماتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ فرد انسان سے۔ آپ کب پیدا ہوئے ہے نا؟ 1998 میں پیدا ہوئے، تو 1998 میں پیدا ہوئے، آپ کو 12 سال لگ گئے بڑے ہونے میں، 12 سال سے قرآن نے آپ سے خطاب کرنا شروع کیا، یعنی جب آپ 2010 کے ہوئے تب آپ کو قرآن کہتا ہے۔ اب 2010 سے لے کر کے آپ جوڑ لو، اپنی زندگی اس میں شامل کر لو، کتنے دن رہیں گے آپ؟ زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لیں گے، ہے نا؟ تو اس میں سے 10 تو نکل گئے، 90 سال، 90 سال کے بعد تو آپ کی آخرت شروع ہے، سمجھ گئے؟ آپ اگر سوچ رہے ہو کہ قیامت کی بات ہو رہی ہے تو نہیں، آپ کی آخرت تو یہیں سے شروع ہو جائے گی نا۔ قرآن حدیث پاک میں سرکار نے کیا فرمایا؟ القبر اول منزل من منازل الآخرت، قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، پہلا پڑاؤ تو قبر ہے۔ تو آپ وہاں کب پہنچنے والے ہو؟ 90 سال بعد، ہے نا؟ تو 90 سال میں سے اپنی زندگی مان لو 100 سال ہے، 90 میں سے 20 گزر گئی، بچی کتنی؟ 70 بچی۔ اب کیا سب کے 70 ہی بچی ہے؟ کوئی گارنٹی ہے کہ 70 سال اور رہیں گے ہم؟ تو قرآن جو فرماتا ہے نا جلد حساب کرنے والا ہے نا، وہ حساب یہیں سے شروع ہونے والا ہے ہمارا، اس لیے جلدی، اس طرح سے جلدی فرما رہا ہے۔ اگر ہم جوڑے پوری دنیا کی پوری زندگی اور پھر قیامت آئے گی تب کی، تو یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ اصل میں جو جلد حساب کرنے والا تو یہاں سے حساب شروع ہو جائے گا نا۔ ہم قبر میں گئے، سوالات ہوئے، حساب شروع، حساب تو یہیں سے شروع ہو جانے والا ہے، وہاں تو بہت دور کی بات ہے، وہاں جب ہوگا سو ہوگا، حساب یہیں سے۔ اسی کو اللہ فرما رہا ہے ایسوں کو ان کی کمائی میں سے حصہ ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کم مانگیں گے نا تو جو قیامت کے بعد ملے گا وہ تو ملے گا ہم کو، حساب جلدی شروع ہونے والا ہے، یہیں سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔